ایک دفعہ ایک حویلی کے باہر جو کہ خوبصورت حویلی جو کہ چڑیلوں کی حویلی تھی، چڑیل حویلی سے باہر نکلی اور ایک چیتے پر سوار ہو کر شکار کرنے کے لیے جا رہی تھی، جو کہ شکاری کی بہت زیادہ پیاسی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے ایک چڑیل آ رہی تھی، ہم ساتھی تھی، دونوں مل کے لوگوں کا خون پیا کرتی تھی۔ پھر ایک دفعہ اچانک ایسا ہوا کہ ایک ماں اور 3 بیٹے اس حویلی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ان بیٹوں کو اس حویلی کا واقعہ نہیں پتا تھا کہ کچھ عرصے پہلے یہاں پر کیا ہوا۔ پھر ان کی ماں ان کو واقعہ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک مائی اس حویلی کے اندر گئی جو کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اندر جانے کا راستہ ہے لیکن باہر آنے کا راستہ نہیں ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، اس حویلی کے پاس سے نہیں گزرنا۔ یہ حویلی بہت ہی خوفناک جگہ پر ہے اور بہت ہی خطرناک اس حویلی کے اندر چڑیل رہتی ہیں۔ اگر تم لوگ دوبارہ گزرے تو تم لوگ جان سے جاؤ گے۔ وہ ماں اپنے بچوں کو سنبھال کر لے جاتی ہے اور پھر دوسری جگہ جنگل میں خوفناک درخت کے نیچے ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں بہن بھائی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جنگل کہ یہ درخت کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ ان کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر چڑیلیں رہا کرتی ہیں۔ وہ پہلی دفعہ اس جنگل کے پاس اور اس درخت کے پاس آئے تھے اور ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ کچھ عرصے پہلے کیا ہوا۔ وہ آپس میں اسی طرح باتیں شاتیں کر رہے تھے کہ یہ جگہ کتنی پیاری ہے، ہمیں یہاں آ کر پرسکون سا ماحول مل رہا ہے، نہ یہاں پہ کوئی شور ہے اور نہ کوئی آدمی نہ کوئی آبادی، بہت سکون مل رہا ہے اس جگہ پر آ کر۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا یہ جس جگہ پر آئے ہیں یہ جگہ بہت غلط ہے۔ ادھر ایک چڑیل رہتی ہے جو کہ بہت ہی خوفناک چڑیل ہوتی ہے اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ لڑکی کہتی ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ جب وہ جانے کا سوچتے ہیں پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیل آ رہی ہوتی ہے۔ وہ چڑیل بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو آج ایک شکاری ملا، ایک نہیں دو شکاری۔ اور ایک لڑکی تو بھاگ جاتی ہے، اس نے چڑیل کو دیکھ لیا ہوتا ہے۔ وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بہنا تم کدھر جا رہی ہو، کیوں بھاگے جا رہی ہو؟ لیکن وہ جب اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے پیچھے دیکھو ایک چڑیل ہے، وہ بچہ بھی بھاگنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی بچائے، مجھے کوئی بچائے، یہ چڑیل میرا خون پی لے گی۔ وہ بچہ بھاگ جاتا ہے اور پھر چڑیل بھی اس کے پیچھے آنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں اس شکاری کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ وہ چڑیل پھر آ کر اس بچے کو پکڑنا چاہتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پکڑ سکتی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ دوبارہ اس جگہ پر نہیں آؤں گا۔ وہ چڑیل کہتی نہیں، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تم اب یہاں آ تو گئے، بچ کر نہیں جاؤ گے۔ اس طرح وہ چڑیل اس بچے کو لے کے حویلی میں غائب ہو گئی۔ پھر دوسری طرف چڑیل ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جو کہ گزر رہی ہوتی ہے۔ ساتھ خوفناک چڑیل کا ایک بچہ ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ وہاں سے ایک گزرتی ہوئی لڑکی کو وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ چڑیل اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ چڑیل کہتی ہے کہ آج یہ لڑکی میرے ہاتھ سے نہیں بچ کے جائے گی، میں نے آگے بھی ایک شکار کیا اور اب اس کی باری، اب یہ میرے ہاتھ سے نہیں بچے گی۔ وہ لڑکی بہت تیز مسلسل دوڑنے لگی لیکن وہ چڑیل اور اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے مسلسل گولیوں سے وار کرتا ہوا چلے آ رہے تھے۔ وہ کہتے کہ یہ لڑکی ہم سے نہیں بچ کر جا سکتی۔ وہ لڑکی کہتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی، میں اس حویلی کے پاس سے گزر گئی، آج کے بعد میں ایسی دوبارہ کبھی غلطی نہیں کروں گی۔ ایک دفعہ میری جان بچ جائے اس چڑیل سے، میں دوبارہ اس حویلی کے پاس سے بھی نہیں گزروں گی۔ بیچاری لڑکی ڈرتے ہوئے بھاگی جا رہی تھی اور پیچھے ہی مسلسل چڑیل اور اس کا بچہ اس لڑکی کو بھی اپنی حویلی کے خوفناک کمرے میں لے جاتا ہے۔ اور پھر وہاں چڑیل آتی ہے اور وہ ایک بابا آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، تم نے بہت سے لوگوں کا خون پی کے ان کی جان گنوائی ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تمہاری وجہ سے بہت معصوم لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ چڑیل اس بابا کے قابو میں بھی نہیں آتی۔ وہ بابا اس کو بڑی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، تمہیں یہ میں لاسٹ
چانس دے رہا ہوں کہ تم دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا، تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ لیکن وہ چڑیل اس بابا کی بھی بات میں نہ آئی اور اس بابا کو بھی اپنی حویلی میں لے کے غائب ہو جاتی ہے۔